مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، پروگرام لے کر آ گئے ہیں، پروگرام کا نام ہے آپ کا مدنی چینل، اور آپ کے مدنی چینل میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں اکبر مدنی کے ساتھ۔ جی اکبر بھائی کیا کہیں گے؟ شروع ہی جو ہے وہ اپنا آج سٹارٹ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا چینج لیا۔ سید صاحب نے اس کا آغاز جو ہے وہ کیا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا، اور سلسلے کا فارمیٹ جو ہے وہ ہمارا وہی ہے جو رضا بھائی بتاتے تھے، لیکن یہ آپ کا بتانے کا تھا جو طریقہ کار آپ نے میری طرف جو ہے وہ کر دیا۔ چلیں پھر میں ہی بتا دیتا ہوں۔ جی ناظرین، طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس پروگرام کی خصوصیت کیا کیا ہیں چند آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کی فرمائشیں ہم ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے لیتے ہیں، اور بھی ذرائع ہیں کہ آپ کال کر کے بھی اپنی فرمائش ہم تک پہنچا سکتے ہیں، پھر اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ فرمائش پوری کرنے جیسی ہے اور وہ پوری کر دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ ایک اچھی سی ایک نیت بھی ہمیں بھیج دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ سے بات چیت بھی رہتی ہے، آپ کے ایس ایم ایس شامل رہتے ہیں۔ یوں سمجھے آپ جو بات اس پروگرام میں ہم تک پہنچاتے ہیں تو اکبر بھائی اس کو ایک ایک میسیج کو فوکس کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات ہے۔ اگر وہ بات ایسی ہے کہ کسی مبلغ تک پہنچانی ہے یا کسی پروگرام کے لیے خاص ہے تو ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ بھائی آپ کے پروگرام کا یہ فیڈ بیک آ رہا ہے، اگر آپ اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہیں تو یہ اس انداز سے تبدیلی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا مشورہ ہوا بیوٹیفل اور اچھے انداز کا آپ کا مشورہ ہوا تو وہ بعض دفعہ پورا پروگرام بن جاتا ہے۔ اور آپ مشورے دیجئے، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں۔ جو پچھلے ہفتے فرمائشیں دیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے آج کیا کیا ہے یہ اکبر بھائی اب آپ کی جانب میری جانب تیار کر کے جو ہے الحمدللہ عز و جل لے کر آئے ہیں، اور ایم سی آر کے اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ نیچے ٹکر ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے چلا کر دیا، اور اسی طریقے سے جو ہمارا کال سینٹر کا جو واٹس ایپ نمبر ہے، ٹکر چلا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں حضرت۔ جی، یہ وہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ جو ناظرین مستقل ویور ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ چلاتے ہیں، تو الحمدللہ ہم ایک دن کے بعد اتوار کو آلموسٹ تقریباً وہ سارے کے سارے پیکیجز جو ہے وہ ہمارا جو واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں ان میں سینڈ کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہم نے ایک لنک ابھی جو ہے وہ کال سینٹر میں سینڈ کر دیا ہے، اگر آپ ہمارے اس گروپ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو یہ جو نمبر آپ کو الگ سے نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، آپ اس پر جو ہے وہ آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا تو آپ جوائن ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو پھر یہ سارے کے سارے جو پیکیجز ہیں کل جو ہے وہ جتنے چل پائیں گے وہ ہم انشاءاللہ عز و جل یہ سینڈ کریں گے۔ یوں سمجھیں کہ آپ یہ ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں براہ راست لائیو، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اس کے کلپ آتے رہیں گے، یعنی پورے ہفتے ہی آپ اس میں اب بیزی رہیں گے، یعنی کچھ نہ کچھ دیکھتے رہیں گے۔ اچھا جی، آپ کے مدنی چینل کی طرف سے آیا، آپ کے مدنی چینل کی طرف سے آیا، تو جلدی جلدی ہمیں فرمائشیں آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایس ایم ایس بھی شامل کریں گے۔ اکبر بھائی تیار ہیں، دونوں پرچے بھرے ہوئے ہیں۔ جو ہمارا فارمیٹ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں ہم جھلکیاں جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور چونکہ آپ جس اینڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ فیس بک والی ہے، تو جس جھلکیاں چلیں گی اس وقت تک انشاءاللہ عز و جل ناظرین جو ہے وہ فیس بک کے ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں گے، آپ ان کے کمنٹس بھی جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ آئیے جو ہے وہ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ چلیں جی۔ اللہ کی رحمت سے مدینہ ہے۔ تین رمضان المبارک جواب درست ہے۔ آپ ایسا کریں انہی سے پوچھ لیں سارے سوال، ہمارے بھائی ہیں یہ۔ تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، ذکر میرے لب پہ ہر صبح
ضروری تو اتنا ہی تالا لایا تھا, رشتہ اتنا ہوتا تھا تو بڑا رشتہ لے لیتے یار کوئی. بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. بچے کو نزلہ زکام کھانسی وغیرہ ہے تو اس کے لیے 1 پاؤ شہد لے کر اس میں 2 گرام زعفران پیس کر ملا لی جائے. میرے آقا میری جھولی بھر دے. وہ امریکہ کے خاندان والے کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ سے کہو کہ ٹھیک ہے میری بیٹی سے رشتہ کر کے مدینے میں شادی کر لو, میں آپ کو یہ اجازت دیتی ہوں کہ آپ اپنی ماں کی خواہش پر پاکستان میں بھی شادی کر لینا. میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی. مجھے در پہ پھر بلانا مدینے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کو, آپ کے مبارک حلیے کو بالکلیہ بیان کرنا, مکمل طور پہ بیان کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. مرحبا جی چلیں گے شاہ ابرار کے پاس. تیرے گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. میں امیر اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں ہم سب کو بھی مدینے کی دعا سے نواز دیں. آپ کی زبان سے لفظ نکلا اور ان کا انتظام ہو گیا. یہاں اور بھی عاشقان رسول تڑپ رہے ہیں حضور. قربان میں ان کی بخشش کے رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. لو خدا کے واسطے اپنے قدا کی عرض. ربنا 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 اللہ ساکو در خدا سائیں دے پینن باجو نہیں نبدی. جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے. تو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ, رنگ برنگے پھولوں سے سجا اب اس سلسلہ لے کر. میں سید صاحب کتنا چل پاتا ہے یہ تو ظاہری بات ہے, ٹائم کے اندر جو چیزیں چل پائیں گی. اچھا, ایک عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس آج کی جو سلسلہ ہے اس میں جو ہمارا نیو ایئر نائٹ کا جو پروگرام ہوا تھا اس کی کافی ساری فرمائشیں اس کی ہیں بزرگوں کے حوالے سے بھی تھا. تو آپ کا یوں سمجھیں کہ ایک آپ کی ایک خصوصیت ہے, اسپیشلٹی ہے بچوں کے ساتھ. تو آپ شروع سے ماشاءاللہ جب سے کڈس مدنی چینل ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایونٹس پر آپ کا یہ بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا. تو ایک دفعہ آپ کو یاد ہے امیر السنت نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سید صاحب یہ بتائیں کہ بچوں کے ساتھ سلسلہ کرنا مشکل ہے یا بڑوں کے ساتھ؟ وہ یوں تھا کہ دارالمدینہ گئے تھے ہم نا, ٹھیک ہے, تو جب دارالمدینہ گئے تو ایک ایسا پروگرام تھا کہ بس آپ چلے جائیں اور جو وہاں پر ریکارڈ کرنا ہے کیجئے. اور پھر اس کو جو ریکارڈ کیا بچوں کے ساتھ, وہ یوں ہوتا تھا کہ جب میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے, یوں سمجھ لیں 40-50 بچے, اللہ ٹھیک ہے, یہ ایک روم ہے, صحیح ہے, اور گرمی بھی تھی. تو اس وقت جب میں پروگرام کر کے فارغ ہوا نا تو یوں سمجھ لیں مجھے 1 کے 2 نظر آ رہے تھے. میں بس پھر اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اس میں کہا تھا آپ یقین کریں, ایک تو ان کو گاڑی سے اتارنا ہے, ان کو لے کر آنا. اچھا, پھر جیسے ہی انہوں نے جوتے اتارے سب کے جوتے ایک جیسے. اب واپسی میں ہم ڈسٹرب ہو گئے, پھر اس کو بھی ریکارڈ کیا کہ اب پہنائیں کیسے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی کے کچھ گھر والے لیٹ ہو گئے تو یہ اب ہمارے ساتھ ہی ہیں,
اور جو وہاں پر ماحول بنا بس یوں بچوں کے پھر اس میں میں نے ایک لائن دی تھی کہ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین بچوں کے ساتھ پروگرام کرنا بہت مشکل ہے. تو مدنی چینل پہ چل رہا تھا تو پھر بزرگوں کے ساتھ ہمارا پروگرام تھا تو امیر السنت جیسی تشریف لے کر آئے تو امیر السنت نے شاہ فرمایا بچوں کے ساتھ تو پروگرام کرنا مشکل ہے اور ان کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ, یہ لائن وہاں سے آئی تھی. اچھا تو مطلب ویسے بڑوں کے تو چپل اور یہ تو مکس نہیں, یہ پرابلم نہیں. اچھا ان کی یادداشت کا, ہاں یادداشت کا وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ ویسے جیسے ناظرین ہیں یہ تھینکفل کہتے ہوں گے مدنی چینل کو, اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو نا الحمدللہ عز و جل سیکھنے کو ملی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نا اسپیشل تھینکفل جو ہے وہ اپنا مدنی چینل کا ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 2009 سے لے کر اب تک کے الحمدللہ آپ نے یہ 2020-21 تک آپ بچوں کے سلسلے کر رہے ہیں اور بچوں کو سنبھال رہے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کے بچے ہو گئے, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو, کیونکہ جب اتنے سارے بچوں میں بندہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے سلسلہ, تو ایک پیشنس چاہیے ہوتا ہے, ایک صبر چاہیے ہوتا ہے. تو آپ جیسے اپنے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات انسان کا موڈ کس طرح کا ہوتا ہے, تو اس وقت بچے اپنے بھی کچھ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کی بھی اچھی خاصی تربیت ہو گئی ماشاءاللہ. بس یوں ہے کہ چلتے ہیں. اچھا لوگوں کو لگتا ہوگا بعض کو کہ بھائی یوں ہے, مشکل ہے, یوں ہے. اچھا مجھے اتنا وہ فیل نہیں ہوتا. اچھا صحیح ہو گیا, تیار ہو گیا, ماشاءاللہ اس کو لے کر آئیے, لائیو کیجئے, ایک اچھے انداز سے ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے لائیو میں, اب جس طرح وہ ہوتا, میں بغداد کا نگاہ شورا کے نماز ہوئے تھے, اب میں کہا کہ اب بغداد ماموں ہیں ان کے, تو وہ بڑا ایک مدنی چینل پر بھی چلا, تو اس کو کہا کہ میں بھائی بولو مکہ, جو امیر السنت کا انداز ہے, میں وہ چھوٹا سا تھا صدیق میں جو بول رہا ہوں وہ بولو, بولا مکہ, تو بولا مکہ, مدینہ, مدینہ, میں کہ بکی, بولے بکی, میں کہا بغداد, تو بغداد تو ماموں ہے, تو اس نے بغداد نہیں کہا, بولا ماموں. تو بعض دفعہ اس قسم کا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ یادگار ہو جاتی ہیں چیزیں کہ بچوں کے ساتھ رہ کے یا بزرگوں کے ساتھ. میں یہ ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ اگر یوں سمجھے کہ ہمیں ہمارا مدنی چینل کی جو ہمارے کیا کہتے ہیں جو پالیسیز ہیں اور شریعت کی اجازت ہوتی, تو جو آپ پروگرام کرتے ہیں اس کا ہم بیہائنڈ دا سین اگر اس کو کیپچر کرتے اور اس کو دکھانے کی اجازت ملتی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ناظرین ہنس ہنس کر جو ہے وہ اپنا لوٹ پوٹ ہو جاتے کہ کتنا جو ہے وہ اپنا پیچھے بیک پر جو ہے وہ چیزیں جو ہے ایک ایسا تھا جیسے ذہنی آزمائش کے بچوں کا ہم تیار کر رہے تھے. اب یہ تیاری ہوتی تھی, ان کو روزانہ بلاتے تھے. اچھا اس میں جو مین ہوسٹ تھی ہماری کنیز اتار یا اور بھی بچے وغیرہ ہوتے تھے, بعض دفعہ اس قسم کا ماحول بن جاتا تھا کہ رونے لگ گئے. اللہ اکبر. اب ان کو اب ایک بچہ اگر رو گیا یا کوئی اس قسم کا معاملہ ہو گیا تو اب یوں ہے کہ پورا پروگرام ڈسٹرب ہوا. اچھا اگر آپ نے یوں کیا نا, جیسے کہ آپ کسی بولتے ہیں بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے, آپ کریں نہیں ایسے اتنا, اگر آپ نے اس طرح ان کو کہہ دیا بزرگوں کو یا کسی آپ کام کر رہے ہیں, تو پھر وہ آپ کا پورا پروگرام چلا گیا. اور غلطی بھی کر رہے ہیں تو مسکرائیے, اللہ کیجیے اس کو تھوڑا صحیح کیجیے, دوبارہ کیجیے. یعنی آپ اس طرح کہیں کہ اس کی وجہ سے الحمدللہ اگر ہم دیکھیں تو آپ ہمیں بھی بچے سنبھالنے میں جو ہے وہ اپنا مدنی چینل کا جو ہے وہ حصہ ہے. جی الحمدللہ جو ہے وہ چلیں جو ہے وہ بچوں کا تذکرہ جو ہے وہ اپنا چل رہا ہے, اور ہمارے سلسلے کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ہم اپنے سلسلے میں جو غلام رسول نیا آتا ہے اس کو ہم چلاتے ہیں. تو گزشتہ سلسلے میں آپ نے اس کا کچھ پارٹ دیکھا تھا, آج بھی اس کا کچھ حصہ دیکھیں گے, اور اگلے سلسلے میں کیونکہ کافی طویل تھا, 12-13 منٹ کا تھا, تو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. آئیے اس کا دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں. پکنک پر یہ بیگ لے کر کون جاتا ہے؟ وہاں کوئی پڑھائی تھوڑی ہوگی. اس میں بکس نہیں ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں. یہ دیکھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا. بچاؤ, درختوں نے حملہ کر دیا, بھاگو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بچاؤ, بچاؤ, درختوں نے حملہ کر دیا. بچاؤ, بچاؤ, درختوں نے حملہ کر دیا. یہ کیا بلا ہے؟ بھاگو, بھاگو. یہ کیا چیز ہے؟ بچاؤ, آپ یہاں چھپے ہیں. بچاؤ, بچاؤ, چپ ہو جائیں.
चुप एकदम। क्या शोर मचा रखा है? कभी पेड़ नहीं देखा क्या? देखा है, लेकिन ऐसे चलते फिरते नहीं देखा। मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था। क्यों? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? आपने ही तो बिगाड़ा है, मुझे जड़ से उखाड़ा है। तकलीफ तो मुझे भी हुई थी जब आपने मुझे जमीन से उखाड़ फेंका था। मैंने कब कर दिया? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, कल शाम आपने मुझे गार्डन में जमीन से नहीं उखाड़ा था? क्या? अरे वो तो एक छोटा सा पौधा था। जी, मैं वही पौधा हूँ, अपना बदला लेने आया हूँ। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था, वो तो मुझे फैजान भाई ने कहा था, उन्हीं के कहने पे मैंने ऐसा किया था। वो आपसे कहेंगे कुएं में कूद जाएं, तो क्या कूद जाएंगे? पागल थोड़ी हूँ। क्या पागल थोड़ी हूँ? नहीं, मेरा मतलब है गलती तो उनकी भी है ना। अगर आपने सजा देनी है तो उन्हें भी दे। कहाँ है वो फैजान? ले चले मुझे उसके पास। चले, मैं बताता हूँ। कहाँ रह गए बबलू भाई? अब्बू ने फोन तो किया था, बस आते ही होंगे। अरे ये क्या हो रहा है? या अल्लाह खैर! फैजान भाई, वो देखे, वो क्या चीज है? अल्लाह अकबर, ये तो कोई मॉन्स्टर है। इसने बबलू भाई को क्यों उठाया हुआ है? वो रहे फैजान भाई। अच्छा, तो ये है वो नहीं फैजान। भागो! भाग कहाँ रहे हैं? भागो! तेज भागो! चलो प्लीज! रोमान भाई, हुसैन भाई, मुझे बचाएं! खामोश, अब आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बबलू भाई, आपने इन्हें मेरे पीछे क्यों लगा दिया? आपने ही बबलू को मुझे मारने का मशवरा दिया था ना। अरे मैं गुलाम रसूल हूँ। गुलाम रसूल भाई, वो देखें, उस पेड़ ने बबलू भाई और फैजान भाई को पकड़ लिया। आगे ये दीजिएगा प्लीज। ये ले। रुके, कौन है आप? और मेरे दोस्तों को आपने क्यों पकड़ा हुआ है? अच्छा, तो आप भी इन बच्चों के दोस्त हैं? जी, मगर क्या किया है इन्होंने? इन्होंने मेरी जान ली है। क्या? लेकिन कैसे? बताए ना, आप लोगों ने क्या किया है? फैजान भाई के कहने पे मैंने फूलों का एक पौधा तोड़ दिया था, और अब ये पौधा इतना बड़ा पेड़ बनकर आ गया है हमसे बदला लेने। इतनी बुरी बात है बबलू भाई, हमें तो पौधे लगाने चाहिए, और अगर लगा नहीं सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। ये देखो कितना अच्छा बच्चा है। अब मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, मेरी बात सुने। जाहिर है इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अगर आप भी इन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे तो इनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? आप अगर इन्हें कोई ऐसी सजा दें जिससे आपको और दूसरे पौधों को फायदा हो, तो इससे इनको अपने किए की सजा भी मिल जाएगी और आपका और दूसरे पौधों का फायदा भी हो जाएगा। ठीक है फिर। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने गुलाम रसूल का अब ये दूसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आइंदा सिलसिले में जो है वो आप देखेंगे। सैयद साहब, आपको हाँ इजाजत है, आप SMS वगैरह जो है शामिल कर लेते हैं। एक इस्लामी भाई कह रहे हैं आज रजा भाई क्यों नहीं आए? आज रजा भाई क्यों नहीं है? रजा भाई किसी वजह से हैदराबाद गए हुए हैं और इस वजह से वो नहीं आए। फिर एक कह रहे हैं कि ज़हनी आज़माइश में कॉल्स वगैरह जो है इसकी तादाद जरा बढ़ाई जाए। असल में ये मैं आपको अर्ज करूं कि कुछ सिलसिले ऐसे हैं कि उसका फॉर्मेट है ना, वो फिर ना छेड़ा जाए। आपने देखा है कि अब मेरा रूहानी इलाज सिलसिला है, अब ये कॉल बेस सिलसिला है, SMS बेस है, तो ज़हनी आजमाइश का फॉर्मेट इस तरह का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये आपने चेंजिंग देखी होगी कि हर एक आध सेगमेंट के बाद एक दो कॉलें जो है वो अपने ली जाती हैं। हत्ता कि आप अगर हमारे सिलसिले को देख लें, हमारे सिलसिले में भी एक आध कॉल भी जो है वो अपना मुश्किल से चलती है, क्योंकि चीज़ें तैयार करके लेकर आते हैं। बिलखुसूस SMS वालों को और फेसबुक वालों को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि और बहुत सारे सिलसिले ऐसे हैं कि जिनके अंदर कॉल्स चलती हैं। अगर इसमें नहीं
چلیں گی اور ایس ایم ایس اگر زیادہ لے لیے جائیں گے اور فیس بک والے ناظرین کو تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنا برا نہیں لگنا چاہیے. ایک ایس ایم ایس جو ہے وہ 4-5 مرتبہ کیا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ یاد مدینہ میں ہوسٹ جو ہے وہ حسان بھائی یا انس بھائی کو بنا دیں بچوں کے جو پروگرام وغیرہ. اچھا یہ اتوار کو ناظرین کا ہی تھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اتوار کو کوئی اس طرح کی نعت خوانی کا, حالانکہ نعتیں آپ دیکھیں تو ویسے ہی کڈس مدنی چینل پہ تقریباً ہر ہی سلسلے کے ساتھ ایک آدھ دو نعتیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اسپیشل سلسلہ کیا گیا ہے. اور یہ بہرحال ہماری جو مجلس ہے کچھ ہر ایک کی باؤنڈریز جو ہے وہ اپنا ہوتی ہیں. بہرحال ایک میسیج ہے جو آپ نے دیا, اگر ممکن ہوا تو ان کی مجلس کو جو ہے ایک فرمائش بھی یہ بھی آ رہی ہے کہ بچوں کے سلسلوں میں جو حدیثیں وغیرہ پیش کی جاتی ہیں ان سے 140 حدیثوں کا مجموعہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں یا سوشل میڈیا وغیرہ پر شامل کر لیا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ آپ کا یہ میسیج جو ہے ہمارے مہروز بھائی جو ہے مہروز مدنی جو مبلغ دعوت اسلامی ہیں, الحمدللہ یہ ماہنامہ جو فیضان مدینہ ہے یہ اس کے ایچ او ڈی بھی ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹ ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ میسیج جو ہے اللہ نے چاہا تو سلسلے کے بعد ہی ہم ممکن ہوا تو ان کو سید صاحب ہم جا کر جو ہے وہ اپنا اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتے تو رستے میں ہی ان کا جو ہے وہ مل جاتے ہیں, سب مل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ عرض کریں گے ابھی اس طرح ایس ایم ایس ہی جو ہے یہ ناظرین کو شکایت رہتی تھی کہ ایس ایم ایس وغیرہ شامل نہیں ہو رہا. یہ صحیح ہے جو آ رہے ہیں آپ لکھیں کچھ ہمارے کو سلسلے کا فارمیٹ بھی آپ دیکھیں نا, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اب ہم چل رہے ہیں, سید صاحب ہی جو ہے وہ اپنا موجود ہیں اور اس میں بھی سید صاحب ہیں. وہ یہ نیو ایئر نائٹ میں جو سلسلہ ہوا ہے اس میں بزرگوں کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ہوا ہے. تو ہمارے ظفر بھائی نے ان کو 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے. تو ابھی ہم اس کا پہلا پارٹ آج جو ہے وہ اپنا چلا رہے ہیں آئندہ سلسلے میں. ہاں اگر ممکن ہوا آج ہی دوسرا جو ہے وہ اپنا چلا سکتے ہیں, آپ دیکھیں. ہاں لیکن اس کا پہلا پارٹ آج جو ہے وہ اپنا دکھاتے ہیں. آئیے اس کی چند جھلکیاں. گھر بڑا ہو یا چھوٹا, مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی. بات تو درست ہے. مٹھاس کی کتنی اہمیت ہے, مٹھاس کی اہمیت بیان کی. کیا بات, یعنی کہ مٹھاس سے مراد میٹھی باتیں. اگر گھر میں میٹھا انداز نہ ہو, میٹھی باتیں نہ ہو تو بھی گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. دکھائیے بھیا. دیکھیں اب یہ میرے ہاتھ میں تالا ہے اور یہ چابی ہے. جتنی بار چاہوں گا کھول لوں گا, بند کر دوں گا. اگر اسی تالوں کو ہتھوڑی ماری یہ کھلے گا نہیں کھلے گا. نہیں کھلے گا. اسی طرح ہمیں رشتوں کے تالوں کو غصے کے بجائے محبت سے کھولنا چاہیے. غصے کا تھوڑا نہیں مارنا چاہیے, محبت کی چابی لگانی چاہیے. کیا بات, محبت کی چابی سے رشتہ کھل جاتا ہے اور ہتھوڑے سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ. سمجھ انشاءاللہ کوشش کریں گے ادھر عمل کرنے کی. تالا لانا ضروری ہے. اتنا ہی تالا لایا تھا, رشتہ اتنا تھا تو بڑا رشتہ لے لیتے یار. کوئی جیب میں اتنا ہی آیا ہوگا نا جو مجھے ملیا. دودھ سے بھرے گلاس میں مزید دودھ نہیں ایڈ کر سکتا ہے, مزید ایڈ نہیں کر سکتا. گلاس دودھ کا بھر جائے تو پھر مزید دودھ نہیں ڈال سکتے. نہیں ڈال سکتا. ٹھیک ہے. جبکہ چینی چینی ڈال سکتا ہے. مطلب یہ میٹھے لوگ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. میٹھے لوگ اپنی جگہ بنانا چاہیں تو بنا لیتے ہیں. گنجائش بنا لیتے ہیں. جگہ نہیں بنا لیتے, گنجائش بنا لیتے ہیں. عبدالحبیب بھائی ٹھیک ہے, گنجائش جگہ بنا لے کے یہ گنجائش لے کر آئے, آپ جگہ لے کر آئے. جبھی سیٹ نہیں ہو رہی جگہ. جگہ نہیں, گنجائش. ٹھیک ہے, گنجائش نا بابا, گنجائش. کیا کہیں گے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے؟ جو انہوں نے بولا تھا وہی بولنا چاہیے تھا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ مٹھاس ہو تو جگہ ہر جگہ بن جاتی ہے, گنجائش بن جاتی ہے, لوگ دلوں میں بھی جگہ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا, میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے. ویسے یہ محاورہ میٹھی زبان والے کی مرچ بھی بک جاتی ہے اور شہد کڑوی زبان والے کا جو ہے وہ شہد بھی نہیں بکتا. زہر تو نہیں بکتا, بیچیں بھائی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میٹھا بول بولنا. ہاں, میٹھے بول والنے کے سودے بک جاتے ہیں, اس کا کام ہو جاتا ہے. سنت کا رسالہ میٹھے بول بہت خوبصورت رسالہ ہے, اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ
میٹھی زبان والے کا آپ اچھا یہ بھی ایک محاورہ ہے نا؟ یہ بھی اعلیٰ زہر والا بھی ہے. دیکھیں محاورہ تو ہے لیکن انہوں نے اچھا ہاں کہ مرچ کر دیں عبداللہ بھائی نے ماشاءاللہ. نہیں آپ آئندہ کے لیے اگر یہ دوبارہ کہیں استعمال ہو تو زہر کے بجائے مرچی آئے گا. زہر نہیں آئے گا. زہر تھوڑا مطلب ڈر لگتا ہے کہ جو ہے وہ اپنا زہر کیوں جو ہے وہ اپنا. اچھا یہ ہے کہ جب ہم بتا رہے تھے یہ ظاہر بات ہے تیاری تو ہوئی ہے. اچھا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا آج چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بڑوں کے سامنے جاتی ہیں اس انداز سے آ جاتی ہیں اور بہت اچھی طرف عبداللہ بھائی نے توجہ دی. کیا بات ہے. اور یہ بہت جب ہم یہ تیار کر رہے تھے نا عبداللہ اپنا اکبر بھائی تو یوں تھا میں سنائیے بہت اچھا سنا دیا. اچھا میں پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر سنائیے اب نہیں آ رہا. ایک ہی وقت میں تھوڑی دیر میں سگنل کبھی صحیح آ رہا جی کبھی سگنل جا رہے ہیں کبھی سگنل آ رہے ہیں تو میں چلیں جی جو ہوگا وہاں جا کر دیکھا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا سید صاحب ایک ہم نے آج سے تقریباً 2 یا 3 سال پہلے امیر سنت کے ساتھ رمضان المبارک میں صبح سحری کے بعد فجر کے بعد عید کا پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے. عید کا ریکارڈ کیا نا فجر کے جو ہے وہ اپنا فجر کی نماز. آپ کو یاد ہوگا امیر سنت اس میں کتنا مسکرائے تھے. حالانکہ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ امیر سنت کا ایک الحمدللہ عز و جل دیکھا ہے ہم نے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے خوشی کا ماحول ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے رمضان المبارک کا عشرہ پہلا جاتا ہے پھر دوسرا تو امیر سنت کے چہرے پر یوں عموماً مسکراہٹ لیکن اس میں میری زندگی کا بھی یادگار. اور امیر سنت تو خود بھی اس کے بعد جو ہے وہ میں باپا اس کے ماں باپا مجھے نا یاد آ رہا تھا وہ نا کچھ یاد ہے ابھی کل ہوا ہے میں نیند نہیں آ رہی تھی ہمیشہ مجھے بھی اسی قسم کا تھا. اللہ اکبر. ایسا کرتے ہیں اگر ممکن ہوا ہم نے اس کا ویسے پرومو بنایا تھا تو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں یاد رہا تو ہم کم از کم آپ کو اس کا جو ہے نا وہ پرومو یاد رہا. ناظرین میں سے کوئی میسج کر دے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں یاد رہے گا. اب آپ فرمائش ہے اکبر آپ کی فرمائش ماشاءاللہ. اچھا مدنی فیس یہی میں بول رہا تھا میں نے اوکے نہیں کیا. اچھا جی اوکے کر دیں اس لیے جو ہے وہ ناظرین کر دیں گے جی ناظرین یہ آپ کر دیجیے علی فرمائش کر دیں تاکہ اور اب آپ نے دیکھا الحمدللہ ہمارے سلسلے میں کلام بھی چلتے ہیں. اسی طرح اب آپ نے مسکراہٹیں والا معاملہ دیکھا تو آئیے اسی سلسلے میں ایک جو منا ہے اس کے عمرے کے ٹکٹ کا جو معاملہ اس پر پھر الحمدللہ دیکھیں نا مزہ آ گیا تھا. ہاں مزے کو بھی مزہ آ گیا. مدینہ ترکیب جو ہے وہ کی زبان سے لفظ ادا ہوئے کہ تحفے ملے اجوا کھجور مدینے کی مدینہ مل جائے. امیر سنت کی زبان سے یہ الفاظ ہے کہ مدینہ بین کو اللہ عطا فرما دے. سارا اگر آپ بتا دیں گے تو پھر کلپ میں کیا فوراً ہی آ رہا ہے نا وہ یہ کوئی بات نہیں آ رہا ہے. جی ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں ایک نیک اعمال لکھتا ہے ایک برے اعمال لکھتا ہے. ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک نابینا اسلامی بھائی ہیں مشتاق بھائی ان سے پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ تو 2 فرشتے ہوتے ہیں ایک نیک اعمال لکھتا ہے اور ایک برے اعمال لکھتا ہے. ان دونوں کا نام ہے کرامن کاتبین. ماشاءاللہ جواب درست مان لیا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ انہیں متبرک پانی بھی تحفے میں دیا جا رہا ہے اور انہیں اجوا مدینہ پاک کی کھجور بھی تحفے میں دی جا رہی ہے. کیا بات ہے. اللہ مدینہ بھی عطا کر دیں. آمین 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 آمین. امیر اہل سنت نے اس جواب درست کے بعد ان کو مدینہ منورہ کی دعا دی حاضری مدینہ کی. UK سے مجھے اسلامی بھائی نے رابطہ کیا کہ اس اسلامی بھائی کو مدینہ بھیج دیا جائے. پھر میں نے ان سے بات کی کہ یہ تو نابینا ہیں عمر بھی چھوٹی ہے یہ اکیلے کیسے مدینہ جائیں گے تو آپ اپنی کچھ رقم بڑھا دیں تاکہ ان کے گھر کا کوئی ایک اور فرد جو ہے وہ ان کے ساتھ مدینہ چلا جائے. تو ماشاءاللہ انہوں نے پھر مجھے رپلائی دیا کہ ان کے اور ان کے ایک گھر کے فرد کو مدینہ بھیج دیا جائے. میں امیر اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں ہم سب کو بھی مدینہ کی دعا سے نواز دیں. آپ کی زبان سے لفظ نکلا اور ان کا انتظام ہو گیا. یہاں اور بھی عاشقان رسول تڑپ رہے. حضور ہم سب کو دعائے مدینہ سے نواز دے. اور ناظرین یہ بات اب ہمارے سامنے بار بار واضح ہو جاتی ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت. قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا
بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے یہ مدینے کی اب زیارت ہو یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے خدا را کا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا تمہارے راز پہ جس جان حاضری ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم نگاہ بد خزاں کو چومتی ہوگی یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پروگرام آپ کا مدنی چینل اور اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ نے شروع میں دیکھا کہ بچوں سے متعلق کچھ باتیں تھیں تو بچے انوالو ہو گئے ہوں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا ایک مسکراہٹ والا معاملہ ہوا اور اب یاد مدینہ تو ماشاءاللہ اکبر بھائی ملی جلی ایک کیفیت ہے ٹھیک ہے میٹھا بھی ہے نمکین بھی ہے اچھا ماشاءاللہ مدینہ مطلب آپ تو یوں سمجھے کہ کبھی کبھی لیکن ناظرین کو ویسے یہ پتہ ہے ہمارے سلسلے کا یہ فارمیٹ تو کچھ بھی نہیں بتاؤں پھر پتہ ہے آپ چلاتے رہیں آپ جو ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ نئے شامل ہوتے ہیں ہم کو بھی بتانا پڑتا ہے پرانی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ یہ میسیج وہ حضرت تفنن عرض کر رہا تھا کچھ میسیجز میں بھی جو ہے وہ اپنا پڑھ لیتا ہوں جی پڑھیے پھر آپ پوچھیں ایک میسیج جو ہے وہ اپنا میں یہ آیا تھا کہ ذہنی آزمائش کے شروع میں ایس ایم ایس والا بھی سوال کیا جائے ویسے جو سوال ہوتا ہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے ہی ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اس کا جواب ہوتا ہے اور جس بھی سلسلے میں جب بھی سوال کریں تو اسکرین پر ڈسپلے ہی رکھا جائے تاکہ بعد میں آنے والے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے ویسے یہ شاید گزشتہ جب ذہنی آزمائش تھا پچھلے سیزن غالباً 12 جو تھا اس میں تو اسکرین پر ڈسپلے کرتے تھے ہو سکتا ہے کسی یعنی کسی کی کچھ یاد نہ ہو تو انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کر دیں گے ان کی مجلس کو اور ہمارے سلسلے کا تو یہ ہے کہ اختتام پر ہم دکھاتے ہیں اسکرین پر اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور 5 بجے تک کا ٹائم جو ہے وہ رہتا ہے تو انشاءاللہ عرض کریں گے اپنی جو ہے وہ اپنا مجلس کو کہ یہ ڈسپلے جو ہے وہ کر دیا جائے اسی طریقے سے ایک میسیج تھا کہ فیضان علم ایک سلسلہ ہے کہ شروع میں جنید شیخ بھائی کی آواز میں کلام آتا ہے تلاش علم عبادت ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں سننا ہے انشاءاللہ عز و جل ہم نیت کرتے ہیں پورا اگر ہے تو سنا دیں ورنہ جنید بھائی سے کہیں کہ یہ پورا پڑھیں اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلام نہیں ہوتا لیکن وہ صرف اس سلسلے کے لیے ٹائٹل کے لیے جو ہے نا وہ 2 شعر جو ہے وہ اپنا پڑھے جاتے ہیں تو اگر یہ پورا کلام واقعی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم آئندہ سلسلے میں نیت کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اپنا شامل کریں گے چلیں جی آپ کو بھی جو ہے وہ سید صاحب آپ چاہیں تو شامل ہو سکتے ہیں اچھا نواز اتاری جو ہے یہ فرمائش بھی کر رہے ہیں کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے عارف بھائی کہہ رہے ہیں یاد مدینہ سلسلہ بہت اچھا ہے راشد بھائی اپنے اسی پروگرام کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کون سے راشد بھائی ہیں ہمارے 2 مبلغ بھی دعوت اسلامی مدنی چینل کے ہیں
دیکھ لیں عالم مدنی کون سے ہیں راشد بھائی، ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جنہوں نے ابھی ایک میسج کیا ہے کہ حضور میری تو ساری بہار، تو چلیں آج کے سلسلے میں ہی انس بھائی کا کلام حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہی ہم نے تیار کیا ہے، آئیے آپ کی فرمائش پوری ہو گئی۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سید صاحب ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جس کا میسج آتا ہے اور اس کی فرمائش اسی وقت پوری ہو تو ہم فیس سنگل بھی نہیں ڈبل لیتے ہیں، تو آپ نے ابھی تک کہا نہیں ان کو، شروع میں عرض کی تھی کہ بھائی آپ مدنی فیس بھی دیں، کوئی اچھی نیت بھیجیں وہ تو ہے، اور ڈبل فیس بھی کر دیں، نہیں اس کو ان کو کہیں جنہوں نے کہا تھا نا، یہ ادھر ہی دیکھے گئے، اسکرین پر دیکھ کے گئے، آپ بھائی فرمائش جو آپ کی پوری ہوئی ہے، آپ اچھی سی فیس بھیج دیں، 2 فیسیں بھیج دیں، یہ فیس بک والوں کو کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی فیس بک پر انہوں نے، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بھیج سکتے ہیں، اگر آپ کا ذہن بن رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ذہن بن جائے، آپ بھی ڈبل، تو جن کی فرمائش تھی وہ اوپر ہم نے لکھ دی، ان کو کہہ دیا خصوصی طور پہ، لیکن جو ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ بھی اچھی نیتیں ہمیں بھیج سکتے ہیں کہ آپ نے ہماری فرمائش پوری کی، یا آپ ہماری فرمائش پوری کریں گے تو ہم کوئی کتاب پڑھیں گے یا درود پاک پڑھیں گے، اور اگر فرمائش پوری نہیں ہوئی تو جب بھی پڑھ لائیں گے۔ چلیں جی کچھ کالز بھی جو ہے وہ جی ہاں کالز کی طرف آئیے جی۔ میں مرزا طارق فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ آپ کا مدنی چینل، کافی اچھی ویڈیوز اس سے ہمیں موصول ہوتی ہیں۔ حسین بھائی عرض ہے کہ آپ کا مدنی چینل کی ویڈیو پہ جو سے فرمائشی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرتے ہیں، کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ یوٹیوب پر بھی ان کو شیئر کیا جائے تاکہ ہم وہاں سے اپنے مرضی کے رزلٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا کر کے اپنے گھر میں چلا سکیں؟
جی اکبر بھائی، ہاں یہ اصل میں ہم نے ابتدا تو کی تھی آپ کا مدنی چینل کا، ہم نے یوٹیوب چینل شروع میں بنایا تھا، لیکن وہ بس کسی وجہ سے نہیں، تو اسی وجہ سے ہم واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں. تو اب بہرحال جو بھی فارمیٹ آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہے اسی پر جو ہے وہ انحصار کریں، اور اچھا کوشش آپ ہوتی ہے کہ جس طرح آپ چاہ رہے ہیں اس طرح ہم اس کی اور لے کر آ جائیں اس طرف، لیکن بعض دفعہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں کسی وجہ سے وہ کام کچھ نہیں ہمارے انٹرنل کچھ ایشوز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جب بھی حل ہوگا انشاءاللہ عز و جل تو یوٹیوب پر بھی بنے گا اور فیس بک پر بھی ہم انشاءاللہ عز و جل ڈالیں گے. چلے جی ایک اور کال. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. اکبر بھائی آپ سے عرض یہ ہے کہ جس طرح ہم یوٹیوب پر بچوں کو غلام رسول کے بندی پھول لگا کر دیتے ہیں تو بچے دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اس کو، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سکرول کرتے ہیں تو نیچے مزید جو ہے نا کچھ اور ویڈیوز مطلب چل پڑتی ہیں یا آ جاتی ہیں، تو وہ بچے ان کو کلک کر لیتے ہیں. تو جو بچوں کو جو کارٹونز وغیرہ نہیں دیکھنے چاہیے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی عطا فرمائے. کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے صرف اگر یوٹیوب پر جاتے ہیں لائیو دیکھتے ہیں تو صرف غلام رسول کے مدنی پھول والے ہی کارٹون سامنے آئیں؟ دیکھیے یہ ایک ٹیکنیکل جو ہے وہ اپنا چیز ہے، اگر اس کی کوئی پاسبلٹی ہوئی تو بہرحال ہم آپ کی یہ کال جو ہے اپنی مجلس کو جو ہے وہ اپنا فارورڈ کر دیں گے، لیکن اس کا طریقہ کار یہی جو ہے وہ اپنا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی یوٹیوب پر دکھانے کے بجائے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے وہ آپ اپنے اس کے ٹیبلٹ پر یا اپنے موبائل پر جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی. اور جب تک اس مسئلے کا حل نہیں آ رہا، اس مسئلے کا حل نہیں آ رہا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ چلے تھے غلام رسول دیکھنے، وہ تھوڑا سا دیکھا، باقی دیگر چیزوں کی طرف زیادہ چلے گئے. تو یہ جب تک حل نہیں آ رہا، وہاں تک کا رستہ کلیئر نہیں ہے تو وہاں پر جانے نہیں دیں. ہاں جب رستہ کلیئر ہو جائے پھر آپ یوٹیوب پر بھی آ جائیں. یہ صاحب آپ نے کیا مطلب ہے، کیا زبردست بات کی آپ نے. پہلے والی بھی تھی، پہلے والی بھی دی تھی. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ یہ رستہ جو ہے وہ جب تک کلیئر نہیں ہے تو پہلے کلیئر ہونے دیں، ہاں پھر جائیے اس رستے پر، ورنہ جو ہے وہ آپ کو. اور پھر یہی بہتر ہے کہ آپ نا نعتیں وغیرہ بچوں کا ایک فولڈر بنا دیں، ان کے نام سے بنا دیں، بھائی یہ آپ کا فولڈر ہے، آپ جب اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے مطلب کی چیزیں نکل جائیں گی، تو بچہ خوش بھی ہو جائے گا. اور کوشش کریں کہ انہی چیزوں میں رکھیں، ورنہ دیکھیں گے غلط کی طرف تو پھر اس کی طرف ہو سکتا ہے جلدی راغب نہ ہو جائیں. چلیں جی اب ہم کلام کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. آصف بھائی نے نیو ایئر نائٹ میں جب یہ ٹرانسمیشن نیچے ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد عبدالحبیب بھائی نے اسٹوڈیو سے جو ہے وہ اپنا اس کو لے کر چلے تھے، تو اس وقت ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، اے وجہ تخلیق کائنات. آئیے سنتے ہیں. وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا. زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا. دہل میں ساوا تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے، دہل میں ساوا تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے
واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کلام بھی سن رہے ہیں، پیاری پیاری باتیں بھی سن رہے ہیں، اور بچوں سے متعلق، بڑوں سے متعلق، بزرگوں کے بھی پروگرام کے کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کو دکھائیں. جی اکبر بھائی، آپ کی جانب چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ ہے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب آواز آپ نے اس کو چلایا تھا نا، میں نے تھوڑی سی جھلک سنی، ماشاءاللہ مزہ آ گیا. کیا بات ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، اور یہ فرمائش بھی ہے. یہ فرمائش نواز اتاری بھائی، ابھی فرمائش پوری ہو رہی ہے. جنہوں نے پہلے میسج کیا تھا، ابھی بھی ایسا تو نہیں ہو گیا کہ تو آپ نے تیار کر کے رکھی تھی؟ جی جی. اگر ہم نہیں کرتے تب بھی آپ نے اس کو چلانا تھا؟ ایسا ہوتا یہ ہے کہ جیسے ابھی میسج آ گیا نا، ہو سکتا ہے اس کو آخر میں چلانا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا نمبر ہی نہ آئے، لیکن اس وقت جب ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے نا تو پھر ہم ساتھ چلا دیتے ہیں. اس وجہ سے ڈبل فیس لینے کی ترکیب جو ہے نواز بھائی، آپ اپنی مدنی فیس بھی ہم تک پہنچائیے. تو آئیے حاجی مشتاق کی آواز میں کلام سنیں. زبردست. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنکھ بھی آتی رہی. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں الحمدللہ آج پوری جو ہے وہ اپنا ہوئی ہے. اور جنہوں نے میسج کیا تھا ممکن ہے سید صاحب ان کا رپلائی اچھا یہ ہمارے طاہر بھائی ہیں، میں کچھ جو واٹس میسیج وغیرہ ہیں اس کو شامل کرتے ہیں. جی بالکل شامل فیس بک کے ذریعے، اور بھی آپ باتیں ہم سے پہنچا سکتے ہیں. یہ طاہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ایچ ڈی میں اپنا بنگلہ مدنی چینل ہو گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں بھائی اردو بھی ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. اور اللہ نے چاہا آنے والے مہینوں میں یا اگلے سال تک جو ہے اس پر کوششیں بہرحال جاری ہے انشاءاللہ. اب ہم چل رہے ہیں ایک وہ کلپ جو آپ نے ذہنی آزمائش میں دیکھا تھا، الحمدللہ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے وہ عام بھی جو ہے وہ ہوا ہے. اور اس کی جو وہ تھی، یعنی اس کی ٹائٹل جس کو کہتے ہیں وہ یہ تھی کہ غریب کی
امریکن لڑکی سے شادی. ہاں بڑا زبردست قصہ تھا جو عبدالرحیم بھائی نے اپنے ایک انداز میں سنایا ہے ذہنی آزمائش میں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. ایک اسلامی بھائی خود بتاتے ہیں کہ آج سے کچھ سالوں پہلے میں نے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں 30 دن کا اعتکاف کیا اور میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی, اور اعتکاف کے بعد آخری رات تھی غالباً, تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جو ہے وہ داڑھی شریف کی نیت کرے گا اللہ اسے اسی سال یا جلدی جلدی مدینہ دکھائے. اس طرح کی دعا دی. وہ کہتے ہیں میں نے داڑھی شریف کی نیت کر لی. داڑھی کی نیت کی, میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے مدینہ شریف جانے کے. وہاں مسجد نبوی شریف میں خادم کی جابز آتی ہیں. کہتے وہ جاب آئی, میری خالہ یا میری پھوپھی نے مجھے قرضہ دیا اور میں نے وہ پیسے خرچ کر کے میں مدینہ شریف چلا گیا. مدینہ شریف پہنچا. آج وہ بتا رہے تھے کہ 2.5 سال ہو گئے مجھے پہنچے ہوئے, یہ 3 سال ہو گئے, اب تک وہ واپس نہیں آیا. کہتے ہر سال چھٹی ملتی ہے, میں مدینہ چھوڑ کے نہیں آیا. اچھا وہاں وہ کہتے حج کے دن تھے, تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ پیسے لو اور مسجد نبوی شریف میں دسترخوان لگاؤ. تو میں نے مسجد نبوی شریف میں دسترخوان لگایا, تو دسترخوان پر کچھ لوگ آ گئے. تو کسی نے مجھ سے وہیں دسترخوان پر پوچھ لیا کہ بیٹا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے جو کہ مسجد نبوی شریف میں خدمت صفائی وغیرہ کے کام کرتے ہیں, کہتے مجھ غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا. کہتے میں تو یہ جملہ کہہ کر چلا گیا. ایک اسی دسترخوان پہ شخص نے میرا فون نمبر مجھ سے لے لیا. دوسرے دن ان کا فون آیا, کہتے ہیں بیٹا ذرا باہر آئیے. میں مسجد نبوی شریف سے باہر گیا اور مجھے کہتے ہیں کہ میری یہ 2 بیٹیاں ہیں, میں امریکہ سے آیا ہوں, ان دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کو پسند کر لو, میں تمہاری شادی کر دوں گا. وہ مسجد نبوی شریف کا خادم کہتا ہے کہ میری ایک جماعت کی بھی پڑھائی نہیں ہے, میں نے آج تک کچھ نہیں پڑھا ہے, میں ان پڑھ ہوں اور میں غریب آدمی ہوں, میری تنخواہ 700 ریال ہے, میں آپ کی امریکہ والی بیٹی کی کہاں سے میں کفالت کر سکوں گا, اور آپ دوبارہ سوچ لیں. وہ کہتے نہیں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے ہی کریں گے. اچھا وہ کتنا سچا آدمی, اس نے اپنی والدہ کو پاکستان میں گاؤں میں فون کیا, اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے اس طرح ایک رشتہ آیا ہے. والد صاحب سے پہلے بات کی, تو والد صاحب نے کہا نہیں بیٹا تم نے ایسے امریکہ والوں سے رشتہ نہیں کرنا, وہ تمہیں امریکہ لے جائیں گے, تم نے تو مدینہ چھوڑنا نہیں تھا. تو کہتے نہیں میں نے مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا, لیکن وہ ضد کر رہے ہیں. کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ امریکہ چلے گئے. امریکہ سے بار بار اس سے رابطہ کرتے رہے کہ تم نے کیا سوچا. کہتا میری والدہ منع کرتی ہیں. پھر والدہ کو فون کیا, تو والدہ کہتی بیٹا ہم نے خاندان میں تمہارا رشتہ طے کیا ہوا ہے. وہ امریکہ کے خاندان والے کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ سے کہو کہ ٹھیک ہے میری بیٹی سے رشتہ کر کے مدینے میں شادی کر لو, میں آپ کو یہ اجازت دیتی ہوں کہ آپ اپنی ماں کی خواہش پر پاکستان میں بھی شادی کر لینا. اور ایسا ہی ہوا میرے پیارے اسلامی بھائی. میں ابھی پچھلے دنوں مدینہ شریف میں اس اسلامی بھائی سے مل کر آیا ہوں کہ پچھلے 1-1.5 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی ہے. امریکہ میں پیدا ہونے والی ایک ایسی, وہ اچھا مزے کی بات, جس اسلامی بہن سے ان کی شادی وہ بھی عطاریہ ہیں. یہ اسلامی بھائی بھی امیر اہل سنت کے مرید ہیں. کیسی والدین کی تربیت ہے کہ جنہوں نے ایک مسجد نبوی شریف کے خادم سے ان کی شادی کروائی. اچھا یہ شادی ہو گئی, ہم سب سن کر آ گئے. میں جب گھر آیا تو میں سوچنے لگا کہ یہ 2 سال تک ایک ہی اسلامی بھائی پر کیوں یہ لوگ کوشش کرتے رہے. ہو نہ ہو ان کو کوئی اشارہ ملا ہے, کوئی خواب میں بشارت ملی ہے. اور یہ وہ جو جملہ تھا نا جو اس بندے نے مسجد نبوی شریف میں کہا تھا کہ مجھ غریب سے اب کون شادی کرے گا, تو گویا یہ رشتہ نبی پاک نے ہی کروایا ہے. پھر میں نے خود امریکہ رابطہ کیا کل اور یہ سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے 2 سال تک, بھائی مدینہ شریف میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے, اپنی بچی کی اگر آپ نے مدینہ پاک میں شادی کرنی تھی تو کسی اور سے کر دیتے, ڈائریکٹلی خادم مسجد نبوی شریف سے آپ کو کیوں کرنی تھی. تو بس انہوں نے یہی بتایا. اب انہوں نے یہ کہا کہ ایک راز ہے, جو راز ہم آپ کو بتائیں گے اور کسی کو نہیں بتائیں گے. تو جو کچھ اب تک پتا چلا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دل سے نکلا اور میرے آقا نے یہ رشتہ کروا دیا. اور مجھے تو یقین کریں یہ واقعہ سننے کے بعد, تو یہ واقعات کتابوں میں تو پڑھے تھے مگر آج بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. آج بھی مسجد نبوی شریف میں مدینے جا کر دل سے کوئی بات نکلتی ہے, میرے آقا اسے کیسا نوازتے ہیں. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. تو آج بھی ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں کہ اتنی محبت
محبت بھی ہے لوگوں کو مدینے سے. آج لوگ پیسے والا ڈھونڈتے ہیں, خوبصورت ڈھونڈتے ہیں, ڈگری ہولڈر ڈھونڈتے ہیں, مگر اس خاندان نے اگر ڈھونڈا تو شہر مدینہ ڈھونڈا, مسجد نبوی کا خادم ڈھونڈا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کا گویا ایک خادم ڈھونڈا, اور اسے اپنی بیٹی جو ہے وہ دے دی. تو سبحان اللہ, یہ ہے مدینے کی باتیں اور عشق جو نصیب والوں کو ملتا ہے. اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھے, ان کو خوشیاں عطا فرمائے. یہ ایک ایسا واقعہ تھا, میں نے خود ایکسپیرینس کیا, میں خود ان سے مل کر آیا ہوں. اللہ کریم, میں تو ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, کیسی آپ کو جو ہے یہ برکت ملی ہے. اللہ آپ کے صدقے ہمیں بھی مدینے پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب یہ سیکھنے کو پتہ کیا ملا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار. آپ پریشان ہیں, آپ مصیبت میں ہیں, آپ قرضے میں ہیں, آپ نے مدینے جانا ہے, آپ کو روزگار کا پرابلم ہے, جو مسئلہ ہے, فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اپنے آقا کو پکاریے, انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا, یہ ایسا قصہ ہے بندہ سنے تو سنتا ہی چلا جائے. بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں, دلچسپی بڑھ جاتی ہے. اور یوں سمجھیں کہ ایک تو آپ نے جیسے ابھی اسکرین پر دیکھا, الحمدللہ انشاءاللہ ہماری نیت ہے ویسے یہ جو ہے وہ وائرل ہو سکتا ہے ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم کے تھرو, لیکن ہو سکتا ہے ہماری جو واٹس ایپ کے گروپس کے جو ناظرین ہیں یا جو لوگ ہیں ان تک نہ پہنچاؤ. تو یہ انشاءاللہ عز و جل کل جب ہم یہ کلپ سینڈ کریں گے اس میں سینڈ کر دیں گے, تو آپ اس کو تنہائی میں جو ہے وہ اپنا آپ اس کو سنیے گا. اور ہر ایک کے دل کے اپنے جذبات ہوتے ہیں, بندہ پریشانیوں مصیبتوں میں ہوتا ہے, تو کیا پتا کہ جو ہے وہ اپنا دل سے ہے. ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو مجھے زیادہ سمجھ میں آئی نا, مجھے پسند آئی, تو بندہ اس کی طرف لوگوں کو بھی زیادہ رغبت کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت اس کو آپ یوں سنیں, آپ نے سنا ہے مجھے لگ رہا ہے تنہائی میں, لائیو میں بھی سنا تھا میرے آقا, ابھی بھی جو ہے وہ اپنا ہم نے سنا ہے. ابھی ہم چل رہے ہیں, انس بھائی کا کلام ہو گیا اور پھر بعض اوقات حسان اور عبید کا رہ جاتا ہے, تو پھر ناظرین کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا چلایا ان کا نہیں چلایا. چلیں ابھی ہاں حسان بھائی کا چلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں.
ماشاء اللہ ماشاء یہ اللہ. آپ نے جو ہے وہ کلام سنا حسان بھائی کا. ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں خلیل بھائی نے ایک نسخہ بیان کیا ہے. سردیاں بھی چل رہی ہیں, کھانسی نزلہ جو ہے وہ اپنا زکام کے حوالے سے بچوں کو ہو جاتا ہے, تو بہت مختصر سا کلپ ہے جی, اگر کسی کو نزلہ یا زکام وغیرہ ہے بچوں کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ یوں سمجھے 12 سیکنڈ کا جو ہے وہ ہے, اور آئیے وہ دیکھیں, اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو گروپ میں بھی جلدی سے دکھا دیجئے. بچے کو نزلہ زکام کھانسی وغیرہ ہے تو اس کے لیے 1 پاؤ شہد لے کر اس میں 2 گرام زعفران پیس کر ملا لی جائے, اس کو رکھ لیں گھر میں, اور وقتاً فوقتاً بچوں کو جو ہے یہ اس کو چٹاتے رہیں. اب عمر کے حساب سے آدھی چمچ, چوتھائی چمچ, تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے نزلے زکام وغیرہ کے اعتبار سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ. یہ مختصر جو ہے وہ اپنا تھا. اب چونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, میں آپ کو ایک ہمیں فرمائش آئی تھی یوٹیوب کے ذریعے سے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے حوالے سے مفتی حسان صاحب نے مدری مذاکرے میں جو ہے وہ انہوں نے کچھ بیان کیا تھا, اور واقعی تھوڑا سا لمبا ہے کلپ, لیکن یہ میری نیت تھی کہ ہم اس کو آج سلسلے میں چلا دیں, تو اس کے بعد انشاءاللہ وائرل کریں گے. آپ اس کو ابھی بھی جو ہے وہ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل بڑا لطف آئے گا, اور اس کے بعد بار بار بھی آپ اس کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کو, آپ کے مبارک حلیے کو بالکلیہ بیان کرنا, مکمل طور پہ بیان کرنا, یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو حلیہ مبارک بیان کیا اس میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ گورا گورا تھا, جس میں سرخی ملی ہوئی تھی, یعنی گورے رنگ کے اندر سرخی موجود تھی. ایسا نہیں کہ بالکل وائٹ کلر ہو, بلکہ اس وائٹ کلر کے اندر سرخی ہوا کرتی تھی, جو دنیا میں سب سے خوبصورت رنگ کہلاتا ہے. اور اس سرخی کی ملاوٹ کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک یہ چمکتا ہوا, ازہر اللون, چمکتی ہوئی رنگت آپ کی معلوم ہوتی تھی. مبارک پیشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واسع الجبین, طویل بڑی پیشانی تھی, اور آپ علیہ السلام کے جو مبارک ابرو تھے باریک تھے, اور آپس میں اتنے قریب تھے کہ لگتا ایسا تھا ملے ہوئے ہیں, لیکن حقیقتاً ملے ہوئے نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں متوسط تھیں, یعنی ایسی بڑی کہ جس کو حد سے زیادہ بڑا ہوا نہ کہیں, اور اس میں سرخی نظر آتی تھی. قدرتی طور پر ایسا لگتا تھا کہ اس میں سرما لگا ہوا ہے, اگرچہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما نہ لگایا ہوا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا نہ تو بالکل لمبوترا نہ گول, بلکہ جس کو کتابی چہرہ کہا جاتا ہے اس انداز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا. آپ علیہ السلام کی دونوں ابروؤں کے درمیان یہاں ایک رگ مبارک تھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رگ یہ نظر آیا کرتی تھی. آپ علیہ السلام کے مبارک ناک, یہ اونچی ناک تھی, لیکن اس پر نور کا ایک ہالہ رہتا تھا, تو دور سے دیکھنے والا لگتا تھا کہ گویا کہ بہت لمبی ناک ہے, حالانکہ ایسا نہیں تھا. جو حالہ تھا نور کا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناک مبارک جو تھی اس کے اوپر رہا کرتا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یہ بھرا ہوا تھا, اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک یہ گھنی تھی. آپ علیہ السلام کے بال مبارک یہ کبھی آدھے کان تک ہوتے تھے, کبھی پورے کان کی لو تک, کبھی کندھے تک ہوتے تھے. نہ ہی آپ علیہ السلام کے بال مبارک یہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے, بلکہ معمولی سے کرو, معمولی سی اس کے اندر گھنگریالے تھے وہ. آپ علیہ السلام کے بال جو دیکھنے میں انتہائی بھرے معلوم ہوتے تھے, اور بھرے بھرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے. آپ علیہ السلام کی گردن سراہی کی طرح تھی, ایسا لگتا تھا جیسے چاندی کے اندر یہ ڈھالی گئی ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا, یعنی سینہ مبارک بھی طویل تھا. دونوں کندھوں کے درمیان آپ علیہ السلام کی مبارک مہر نبوت تھی, جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہوتی تھی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
یہ پیٹ کر یعنی کندھوں کے پیچھے رکھی گئی تھی، دونوں کندھوں کے درمیان، جو اس بات کی دلیل تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اب خاتم النبیین ہے۔ سینے سے لے کر ناف تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی ایک مختصر لکیر تھی، اس کے علاوہ کسی مقام پر بال سینے پر یا پیٹ پر نہیں تھے۔ اگر کسی مقام سے چادر ہٹتی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں کہ انور المتجرد، کہ جس مقام سے کپڑا ہٹتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام سے نور نکلا کرتا تھا، نورانی اور روشن آپ کا بدن مبارک تھا۔ ہاتھ مبارک کے حوالے سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرم نہ کوئی موٹا ریشم چھوا ہے نہ کوئی باریک ریشم چھوا ہے، یعنی ریشم سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو پسینہ مبارک کی خوشبو تھی اس سے بڑھ کر میں نے نہ کوئی مشک سونگا ہے نہ عنبر کوئی سونگا ہے، کوئی خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بڑھ کر نہیں خوشبودار نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک نہ تو چھوٹا تھا نہ بہت بڑا تھا، درمیانی قد سے تھوڑا سا اونچائی کی طرف نکلتا ہوا قد مبارک تھا، لیکن جب بھی کوئی طویل قد والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، لمبے قد والا، تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے نظر آیا کرتا تھا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک یہ ایسے تھے کہ زمین پر جب رہتے تھے تو مضبوطی کے ساتھ رہتے تھے، اسی طرح ہاتھ مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل نرم ملائم تھا، لیکن جس چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ لیں تو وہ ایسی تھی کہ اس کو چھڑوانا ممکن نہیں تھا، مضبوطی اللہ پاک نے اس کے اندر عطا فرمائی تھی۔ اور باریک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹ تھے، دانت موتیوں کی طرح چمکا کرتے تھے، دونوں اوپر کے دانتوں کے درمیان معمولی سا گیپ تھا، یعنی بالکل ملے ہوئے جڑے ہوئے دانت نہیں تھے، گیپ تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب گفتگو فرماتے مسکراتے تو ایسی روشنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دانتوں کے درمیان سے نکلتی تھی کہ جس سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چہرے کا ایک وصف بیان کرتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے اندر تیر رہا ہوتا تھا، یعنی روشنی کی مثال دیتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ سورج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے طلوع ہو رہا ہے۔ تو یہ مختصر سا کچھ حلیہ میں نے عرض کیا ہے، اس کے علاوہ تفصیل کے ساتھ شمائل ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بھی جو کلپ ہے یہ ایسا ہے کہ آپ جب یہ بتا رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، اور بندہ یہ کس کو بھی اکیلے میں سنے، آپ آنکھیں بند کر کر جو ہے وہ اپنا، اچھا یہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے، ممکن ہے ہو سکتا ہے ہم نے بھی شاید غالباً ہم نے نہیں جو ہے وہ اپنا لائیو میں یہ سنا، لیکن میں نے یہی عرض کیا ہے کہ ناظرین آپ ایسی ایسی چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں مدنی مذاکرے یا اس کے علاوہ آپ ہمیں کہیں تو ہم ان کو انشاءاللہ عز و جل نکالیں گے اور سلسلے میں چلائیں گے، اور اس کے بعد اس کو آگے فارورڈ بھی کریں گے۔ تو جس نے میسیج کیا ہے اس کی برکت سے یہ دیکھیں نا انشاءاللہ عز و جل کہاں تک جائے گا۔ کتنے اور بتاوے کہ کیسے آگے گردن مبارک آئی، پھر دونوں مہر نبوت، اور پھر بڑی علمی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ اچھا سید صاحب ماشاءاللہ آپ گفتگو جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں، ایک میسیج آیا تھا ان کے یہاں آج گھر میں مدنی منع کی ولادت کا سلسلہ ہوا ہے ماشاءاللہ، مبارک بھائی۔ ہاں تو میں نے آپ سے جو ہے وہ عرض کی تھی تو آپ نے نام دیا تھا احمد رضا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ محمد پکارنے کے لیے اور احمد رضا، لیکن انہوں نے کہا کہ احمد رضا ان کے چاچو کا نام ہے، تو کوئی اور نام عطا کر دیں۔ اچھا پھر ایسا نہ دوسرا نام نہیں، ہمارے یہاں یہ سلسلے کا طریقہ کار یوں نہیں ہے، ہم ویسے ہی بس ایک میسیج آیا تو میں لائٹر موڈ میں میں آپ کو 3 نام عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک حمزہ، ایک جامی رضا اور ایک اویس۔ جامی ماشاءاللہ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں اس وقت وہ بھی ان کا نام بھی جامی ہے، حمزہ، جامی رضا اور اویس۔ چلیں جی، ہاں نام اب آپ سلیکٹ کر لیجئے گا۔ اب ہم چل رہے ہیں عدنان شیخ بھائی کا ایک کلام تھا، سلطان جہاں محبوب خدا۔ چلیں جی سنتے ہیں۔ سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہے سر پر تاج نبوت کا جوڑا ہے، تن پہ
کا صحرا ہے جبیں بے شفاعت کا صحرا ہے جبیں بے شفاعت کا امت پہ رحمت کیا کہنا صحرا ہے جبیں بے شفاعت کا صحرا ہے جبیں بے شفاعت کا امت پہ رحمت کیا کہنا امت پہ رحمت کیا کہنا انا اعطینا کل کوثر فرمائے تیرے حق میں داور فرمائے تیرے حق میں داور وحدت کا کیا تجھ کو مظہر وحدت کا کیا تجھ کو مظہر اور دی ہے کثرت کیا کہنا. جی کیا کہیں گے اکبر بھائی؟ اب ہم کہیں گے کہ ایک کلام سنتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور ابتدا دیا بن مانگے دیا اور ابتدا دیا بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا صدقے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اور اس محسن اعظم کے خالد ہزاروں ایسا ہے قربان مگر اس احسان کے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں. ہاں یہ ہمارے سلسلے کی جتنی چیزیں تیار کر کے لائے تھے رہ گئی ہیں لیکن آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل چلانے کی نیت ہے. اب چونکہ ہمارا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا ہے اور اب ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں اور سوال جو ہے وہ اپنا تو اب ہم قرآن اندازی کی طرف جو ہے وہ اپنا جا رہے ہیں ڈیجیٹل انداز میں. قرآن دادی آج ہمارے اکبر بھائی کے شہزادے محمد ان کا نام ہے، انور رضا ان کو پکارنے کے لیے. کیسے ہیں آپ جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قرآن دادی شروع کریں. آپ نے مدینہ کہنا ہے، ٹھیک ہے جی، شروع کیجئے. اسکرین پر یہ ہمیں دکھائیں گے، ڈیجیٹل نام ہے اور یہ ہمارا انور رضا سلسلہ بھی دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ اپنا ہاں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ورنہ ناظرین ہمیں میسج ہاں اب آپ ان کو یاد بنت حسین عطاریہ. چلیں جی کراچی سے جو ہے وہ اپنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بھائی.
مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں